سید عبد القادر حسین شاہ شیرازی دامت برکاتہ العالیہ نائب امیر جماعت اہل سنت کراچی پاکستان، آپ کے نعروں کے گود میں حضرت خطاب لاجواب فرمائے گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یار منافقوں کو بڑا سر جلاؤں، علی کے نام کو سن کے جو خوش ہو جائے وہ مومن کہلاتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں میرے نبی کی حدیث ہے، اور جو علی کے نام کو سن کے ذرا تھوڑا منہ ذرا تھوڑا خراب ہو جائے، تیور بدل جائیں، وہ مومن نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے وہ خود سمجھدار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کون ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، عوام اہل سنت، پاکستان، حضرت علامہ و مولانا قبلہ سید عبد القادر حسین شاہ شیرازی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مہمانان ذی وقار، معزز مکرم محتشم حاضرین و سامعین، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلامان اصحاب رسول، غلامان آل رسول، غلامان اولیاء اللہ، سب سے پہلے فقیر دل کی گہرائیوں سے، صمیم قلب سے آج کی اس عظیم و شان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے انعقاد پر ہمارے بڑے ہی متحرک اور مجاہد ساتھی اور رہنما، فاضل نوجوان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عارف حسین الحسینی دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے ساتھ آپ کے جملہ رفقا،
کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑے ہی حسن انتظام کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس محفل پاک کو منعقد کیا، سجایا۔ ساتھ ہی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں حضرت علامہ عارف حسینی صاحب اور مدرسہ فیضان مصطفیٰ کے تمام اساتذہ کرام کو بھی کہ آپ کی محنتوں کے ساتھ، مسلسل کاوشوں کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر اس پروگرام میں اس مدرسے سے ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل کرنے والے طلباء کے حوالے سے بھی یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس مدرسہ فیضان مصطفیٰ سے فیضان قرآن اور فیضان صاحب قرآن کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اور یہ جو مسجد فیض ہجویری کے نام سے ہے میرے داتا صاحب علیہ رحمہ کی نظر توجہ شامل حال رہے۔ حضرات، یقیناً میں دائیں طرف بھی دیکھ رہا ہوں تو علماء اور رہنما زعماء موجود ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ سید شاہد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑا خوبصورت خطاب فرماتے ہیں، اور اس طرف بھی علماء کرام موجود ہیں، یہ بھی یقیناً اپنے اپنے انداز میں بہترین خطابت فرماتے ہیں۔ بس فقیر نے تو اپنی حاضری پیش کرنی ہے، اور علامہ عارف حسینی صاحب کی محبتوں اور آپ احباب محبت کی محبتوں کا جواب محبت میں دیتے ہوئے کچھ دیر خطاب دل پذیر کرنا ہے، وگرنہ کچھ دن سے مسلسل پروگرام چل رہے ہیں اور میں خطاب کہیں کر رہا ہوں، کہیں نہیں کر رہا، کہیں مختصر کر رہا ہوں، لیکن جہاں وعدہ کیا ہے وہاں حاضری ضرور لگا رہا ہوں۔ آج قدر الحمدللہ طبیعت بھی، آواز بھی بہتر ہے، سوچا یہ تھا کہ جلدی آ گیا ہوں، خطاب فوراً کر کے جلدی خطاب ختم کر کے جاؤں گا، مگر پھر علامہ عارف حسینی صاحب نے پچھلی بھی کسر نکالی ہے کہ جو ہے وہ خطاب تو 11 بجے ہی شروع ہوگا، تو بہرحال آپ دیکھیں ختم کتنے بجے ہوتا ہے۔ آپ کے انداز سے مجھے لگ رہا ہے کہ 5 منٹ بعد خطاب ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ جس طرح سست بیٹھے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ 5 منٹ بعد خطاب ختم ہو جائے، اور اگر نہیں چاہتے تو پھر آپ کو پتہ تو ہے میں نیا نہیں آ رہا آپ کے پاس کہ میں کیا چاہتا ہوں، آپ کیا کہیں، چھپ کر کے بیٹھیں یا کیا کہیں۔ لیکن ابھی اتنے سارے عاشقان مصطفیٰ غلامان رسول بیٹھے ہیں، مگر آپ کی آواز ابھی تک نہیں آئی سبحان اللہ کی۔ گفتگو میں نے جو آیت تلاوت کی اس پہ کچھ دیر کروں گا، مگر آپ سبحان اللہ بآواز بلند مجھے کہہ کے بتائیں تو میں گفتگو کا آغاز کروں گا، اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ 2 گھنٹے آپ نے جتنی سبحان اللہ نہیں کہی ہے، اب اس گھنٹے میں اتنی ساری کہنی ہے، کہیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ الکریم نے اپنی پاک کتاب لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو
یعنی ہم ہی نے آپ کو بھیجا الا رحمتا للعالمین، مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ آیت کریمہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، بڑی معروف آیت کریمہ ہے، بڑی پیاری آیت کریمہ ہے، اور نعت مصطفیٰ کا ایک گلدستہ ہے جو یہ آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب آج کی اس گفتگو میں اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی تفصیلی گفتگو سماعت کریں گے، اور پھر حضور کی شان رحمت للعالمین کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لفظ استعمال ہوا رحمت بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ کیا بنا کے بھیجا؟ سارے کہیں کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت۔ یہ جو لفظ رحمت ہے، رحمت کے لفظی معنی مہربانی اور نرمی کے ہوا کرتے ہیں۔ رحمت کے لفظی معنی مہربانی اور نرمی۔ رحمت کا ہم رحمت تو سنتے ہیں نا، رحمت کہتے کس کو ہیں؟ تو لفظی معنی مہربانی اور نرمی کے ہیں۔ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر رقت طاری ہو جانا اور حاجت مند کی حاجت روی کرنا، اور کسی کی بیچارگی میں اس کی چارہ سازی کرنا، اسے رحمت کہا جاتا ہے۔ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ اس آیت یعنی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو وہ فرماتے ہیں یہ جو رحمت ہے، اس رحمت کی تفصیل کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں رحمت، اگر رحمت مطلقہ، تامہ، کاملہ، عامہ، شاملہ، جامعہ، محیط مقیدات، رحمت غیبیہ و شہادت علمیہ و غیبیہ، وجودیہ و شہودیہ و سابقہ وغیرہ ذالک، ان تمام کے لیے رحمت کی بات ہوگی، اور ان تمام کے لیے جب رحمت کی بات ہوگی تو تمام جہانوں، اور وہ تمام جہانوں میں عالم ارواح ہو یا عالم ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول ہو، اور جو تمام عالمین کے اندر جتنے عالم شامل ہیں، فرمایا یہ رحمت ان تمام کے لیے تمام طریقوں سے رحمت ہوگی۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہو، لازم ہے کہ وہ تمام جہانوں سے افضل و اعلیٰ بھی ہو۔ یعنی جتنے عالم ہیں ان سب عالموں کے لیے رحمت، اور پھر رحمت بھی مطلقہ ہو، تامہ ہو، کاملہ ہو، عامہ ہو، شاملہ ہو، ہر طریقے سے۔ تو فرمایا یہ جو رحمت ہے وہ تمام عالمین پر، تمام عالموں پر، یہ رحمت ہر طریقے سے جب ہے تو پھر وہ رحمت جو تمام عالمین پر ہو تو ضروری ہے کہ وہ تمام جہانوں سے افضل و اعلیٰ بھی ہو، اور تمام عالمین کے لیے رحمت کون ہے؟ تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت اللہ نے جنہیں بنا کے بھیجا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مصطفیٰ
کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تو مصطفیٰ کریم تمام جہانوں سے افضل و